شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شریک حیات کو کیسے خوش رکھیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے کچھ اہم چیزیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، شوہر اور بیوی کا آپس کا رشتہ اتنا اہم ہوتا ہے جس کو موت تک نبھانے کی خاطر انسان اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھار اپنے والدین کو بھی خیر آباد کہہ دیتا ہے۔ یہ رشتہ جتنا خوش نما اور اہم ہوتا ہے اس سے زیادہ یہ بہت حساس بھی ہوتا ہے۔ اگر اس رشتے میں صبر اور برداشت کی قوت سے کام نہ لیا جائے تو یہی رشتہ انسان کی زندگی اجیرن بنا دیتا ہے۔ عورت جس روپ میں بھی ہو قابل عزت اور قابل احترام ہے، اور کیوں نہ ہو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے ساری مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحیمی و کریمی اس صنف نازک پر کیوں سایہ فگن نہ ہوتی، جس کو دنیا آبگینہ جیسے لطیف و نازک شے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، بلکہ نرم اور نازک شے کے ساتھ دنیا والوں کی رعایت و اہتمام بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ کے رحم و کرم سے عورت کیوں محروم رہتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں عورت کی رعایت اور اس کی صنفی نازکت کے ساتھ احکام موجود ہیں۔ مجھے اکثر افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ موجودہ دور کا اس صنف نازک کے ساتھ یہ رویہ اور المیہ ہے کہ اس نے عورت کو گھر کی ملکہ کے بجائے شمع محفل بنا دیا ہے۔ اس کی نسوانیت اور نزاکت کو تار تار کرنے کے ساتھ ساتھ زینت بازار اور اپنی تجارت کے فروغ کا اعلیٰ کار اور ذریعہ بنایا ہے۔ عورت کے لیے پردے کے حکم دراصل اس کی نازکت کی رعایت ہی مقصود ہے۔ اس مشقت انگیز کاموں سے دور رکھیں، اس کو دوران خانہ کی صرف ذمہ داری سونپی جائے۔ اللہ عز و جل اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ کتاب میں عورتوں کے تعلق کے لیے فرماتے ہیں، اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزارا کیا کرو۔ ہم اپنی شریک حیات کو کیسے خوش کر سکتے ہیں، اس سوال کی رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے کچھ اہم چیزیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، شریک حیات کے لیے زیبائش اختیار کی جائے۔ اپنی شریک حیات کے لیے خوبصورت لباس زیب تن کیجیے، خوشبو لگائیے۔ اللہ جمیل حبیب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے مرد چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کے لیے زیب و آرائش کریں، اسی طرح خواتین بھی خواہش رکھتی ہیں کہ ان کے شوہر بھی ان کے لیے زیب و آرائش اختیار کریں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹتے وقت مسواک استعمال کرتے اور ہمیشہ اچھی خوشبو پسند فرماتے۔ نمبر 2، شریک حیات کے لیے خوبصورت نام کا چناؤ۔ اپنے شریک حیات کے لیے خوبصورت نام کا استعمال کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کو ایسے ناموں سے پکارتے جو انہیں بے حد پسند تھے۔ اپنی شریک حیات کو محبوب ترین نام سے پکاریے اور ایسے ناموں سے اجتناب کیجیے جن سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ نمبر 3، خوبیوں کی قدر کیجیے۔ اپنی شریک حیات سے مکھی جیسا برتاؤ مت کیجیے۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم مکھی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، یہاں تک کہ وہ ہمیں تنگ کرے۔ اسی طرح بعض اوقات عورت تمام دن اچھا کام کر کے بھی شوہر کی توجہ حاصل نہیں کر پاتی، یہاں تک کہ اس کی کوئی غلطی شوہر کا دھیان کھینچ لیتی ہے۔ ایسا برتاؤ مت کیجیے، یہ غلط ہے۔ اس کی خوبیوں کی قدر کیجیے اور اس کی خامیوں پر توجہ مرکوز کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج کی چھوٹی چھوٹی خوبیوں کو بھی سراہا کرتے تھے۔ نمبر 4، اگر آپ اپنی شریک حیات سے کوئی غلطی سرزد ہوتے دیکھیں تو درگزر کیجیے۔ یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے اپنایا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات سے کچھ غیر موضوع ہوتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ اس اسلوب میں بہت کم ہی مسلمان مرد مہارت رکھتے ہیں۔ نمبر 5، شریک حیات کو دیکھ کر مسکرائیے۔ جب بھی شریک حیات کو دیکھیں تو دیکھ کر مسکرا دیجیے اور اکثر گلے لگائیے۔ مسکرانا صدقہ ہے اور آپ کی شریک حیات امت مسلمہ سے الگ نہیں ہے۔ تصور کیجئے کہ آپ کی شریک حیات آپ کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھے تو آپ کی زندگی کیسی گزرے گی۔ ان حدیث کو یاد کیجئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے جانے سے پہلے اپنی زوجہ کو بوسہ دیتے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں ہوتے۔ نمبر 6، شکریہ ادا کیجئے۔ وہ تمام کام جو آپ کی شریک حیات آپ کے لیے کرتی ہے ان سب کے لیے ان کا شکریہ ادا کیجئے، بار بار شکریہ ادا کیجئے۔ مثال کے طور پر گھر پر رات کا کھانا وہ آپ کے لیے کھانا بناتی ہے، گھر صاف کرتی ہے اور درجنوں دوسرے کام کرتی ہے، اور بعض اوقات واحد تعریف جس کی وہ مستحق قرار پاتی ہے وہ یہ ہے کہ آج سالن میں نمک کم تھا۔ خدا را ایسا مت کیجیے، ان کے احسان مند رہیے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، اور ہاں جاتے جاتے ہمارے YouTube چینل عورت ہب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔